بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ رمضان المبارک کے شروع کے اندر حکومت کی طرف سے بینکوں کے اندر جس کا پیسہ پڑا ہوتا ہے اس میں سے زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے، یہ چیز نہیں چاہتے کہ حکومت کو زکوٰۃ دی جائے، تو کیونکہ اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ پھر شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا، تو لہٰذا زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ تو قرآن مجید میں سورہ التوبہ آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، 8 مصارف زکوٰۃ کے۔ وہ جو 8 مصارف ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ 8 مقامات ہیں یا 8 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور وہ کون ہیں، کیا کیا ہیں، ان کی ڈیٹیل پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مختصر، اس کے بعد میں اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اس کی خلاصہ کلام جو ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو صدقات ہیں یعنی زکوٰۃ ہے، اس سے مراد یہ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، اور دوسرے نمبر پہ مساکین کے لیے ہے۔ فقیر اور مسکین عام طور پہ یہ ایک ہیں، یہ اس کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اب یہ جو فقیر اور مسکین ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی ضروریات زندگی، جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے، تنگ ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ایسے جو لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ والعاملین علیہا، ایسے لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے لیے جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اور ان کو تنخواہ زکوٰۃ میں سے دی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ والمؤلفۃ قلوبہم، کہ تالیف قلبی کے لیے، اس کی 3 جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ تفصیل ہیں، اس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کہ تالیف قلبی کے لیے، یعنی ایسا کوئی کافر ہے کہ جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ اسلام سے یعنی محبت کرتا ہے یا اسلام سے نفرت نہیں کرتا، چانسز ہیں کہ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کو زکوٰۃ دی جائے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو تالیف قلبی کے لیے ایسے کافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی جو دوسری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بندہ جو مسلمان ہو جائے تو اس کی تالیف قلبی کے لیے، اگرچہ وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ مستحق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ہوا ہے شروع میں، تو چونکہ اس کو پیسہ دیا جائے تو اس کو ہو سکتا ہے اس کے دل جو ہے مزید اسلام کے اوپر مضبوط ہو جائے، تو تالیف قلبی کے لیے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایسے کسی کافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہو، روکنے کا اور کوئی راستہ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دی جائے اور وہ پھر مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے سے باز آ جائے، رک جائے۔ یہ 3 کیفیات ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلبی، جو چوتھا مصرف ہے زکوٰۃ کا۔ اسی طرح 5واں جو ہے وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے، جو کہ آج کل تو نہیں ہے۔ والغارمین، اور ایسے لوگ جو کروز ہیں یا جو ڈوب چکے ہیں، یعنی ان کا وہ کاروباری تھے، وہ تاجر تھے، وہ بڑے یعنی پیسے والے تھے، لیکن کسی بھی وجہ سے ان کو نقصان آیا ہے، وہ مقروض ہو گئے ہیں، اور وہ جو قرضہ ہے ان کے سر کے اوپر، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنا کچھ نہیں ہے کہ وہ اس سے وہ قرضہ ادا کر سکیں، لہٰذا ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر پہ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح 8واں جو مصرف ہے وابن السبیل، کہ جو مسافر ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو مصرف ہیں زکوٰۃ کے یا جن کو دینا زیادہ افضل ہے وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں آج کل کے زمانے میں جس کو زکوٰۃ دینا زیادہ مناسب ہے وہ علماء ہیں، وہ مدارس اور طلباء ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فقراء اور مساکین کا شروع میں تذکرہ کیا ہے، یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ فقراء اور مساکین کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب اس سے مراد وہ والے علماء نہیں ہیں جو بڑے بڑے امیر ہیں، جو گاڑیوں اور بنگلوں والے ہیں،
بلکہ وہ ہیں جو ضرورت سے محروم ہیں، یعنی ایسے مفتیان حضرات، ایسے علماء جو مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں یا مسجدوں کے اندر علماء ہیں، اب ان کی تنخواہیں 10-15 ہزار ہوتی ہیں بڑی مشکل سے، تو وہ اس زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح مدارس کے اندر جو طلباء ہوتے ہیں، یہ دین کا علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، مدارس کے اندر زکوٰۃ دینا یہ مستحب کام ہے۔ یہاں پہ علماء اور طلباء کو زکوٰۃ دینا دگنا اجر ہے۔ دگنا اجر کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ، زکوٰۃ آپ دیں گے تو آپ کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، جبکہ دوسری جو وجہ ہے وہ احیاء دین ہے، دین کو زندہ کرنا ہے۔ اب آپ اگر مثال کے طور پہ جو دوسرے مصارف ہیں ان کو زکوٰۃ دیں گے، وہاں پہ صرف آپ کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، دوسرا جو ثواب ہے احیاء دین کا وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس سے کوئی دین کی سر بلندی نہیں ہوگی۔ علماء اور طلباء دین سیکھیں گے، دین پڑھائیں گے، دین کو پھیلائیں گے، دین کا کام کر رہے ہیں جو، یقیناً وہ دین کا جو کام کر رہے ہیں اس کے بدلے میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کے مال کی وجہ سے دین کی معاونت ہو رہی ہوگی، لہٰذا اس حوالے سے آپ لوگوں کو دگنا ثواب ملے گا۔ اب یہاں پہ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو فاؤنڈیشنز یا اسی طریقے سے جو ٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی زکوٰۃ نہ دیا کریں۔ جتنے بھی ٹرسٹ ہیں، جتنی بھی فاؤنڈیشنز بنی ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی زکوٰۃ نہ دیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فاؤنڈیشنز یا جو ٹرسٹ ہیں، ان کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ عام طور پہ بعض اوقات یہ بنائے جاتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے۔ اب بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ناجائز پیسہ ہوتا ہے، اور حکومت کو اس کا جو ہے نا ٹیکس نہیں دینا چاہ رہا ہوتا، تو کیا کرتا ہے، ٹرسٹ بنا لیتا ہے، فاؤنڈیشن بنا لیتا ہے، اور اپنا پیسہ جو ہے وہ اس میں شامل کر لیتا ہے کہ یہ دیکھیں جی، جب حکومت حساب مانگتی ہے، یہ دیکھیں جی، یہ تو فاؤنڈیشن کا پیسہ ہے، میرا تو نہیں ہے، میں اس میں ٹیکس نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے ایسے بہت سارے لوگ جو بے روزگار ہوتے ہیں آج کل، اس کا رواج چل نکلا ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ ہے جس نے ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے کہ جی غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں کو یہ کر رہے ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانے کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، یعنی لنگر چلائے ہوئے ہیں غریبوں کو، یعنی ضرورتیں پوری کرنا، یہ طریقہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو کھانا کھلا دیں۔ بھی آپ لوگوں نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے پہ تصویریں بنا کے آپ لوگ ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، تصویریں بنا کے، اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹرسٹ چلا رہے ہیں۔ یہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں عام طور پہ یا تو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، یا جو بے روزگار بندہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ٹرسٹ بنا لیتا ہے اور خود بھی کھاتا رہتا ہے عزت کے طریقے سے، اور ٹرسٹ بھی چلاتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ٹرسٹ ہیں ان کا میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کو زکوٰۃ دینے کا مقصد ہوتا ہے کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا، کسی کی ضرورت کو۔ اب جو ایک وقت کا کھانا کھلا رہا ہے کسی کو، یہ کس کی کیا ضرورت پوری کر رہا ہے؟ جس نے ایک دو روٹی کے لیے کسی کو محتاج بنایا ہوگا، یہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، یہ کوئی زکوٰۃ کا صحیح مصرف نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جتنے بھی ٹرسٹ ہیں، جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہیں، ان کو کبھی بھی زکوٰۃ نہ دیا کریں۔ یا تو آپ علماء اور طلباء کو دیں، یا پھر ایسے کسی غریب مستحق بیوہ خود تلاش کر کے آپ ان تک پہنچائیں، یہ صحیح طریقہ کار ہے۔